السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بیماری کو لے کر یعنی کہ پروسٹیٹ انلارجمنٹ بیماری اور اس کے ساتھ استعمال ہونے والی ادویات کا فردر ذکر کر رہے ہیں، اور آج ہم نے جس دعا کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ایسڈ بینز۔ دوستوں سب سے پہلے ہم دعا کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے، دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی ایک مکمل تصویر بنائیں گے تاکہ کسی بھی مریض میں ہم اس تصویر کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چند ایک ایسی علامات بتاؤں گا جن کی وجہ سے ہم پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھ جانے میں ایسڈ بینز کو بہت اچھے طریقے سے اور آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، یا ایسڈ بینز اور پروسٹیٹ کا بڑھنا اس کی تصویر کو میچ کر سکتے ہیں اور مریض کو شفا دے سکتے ہیں۔ دوستوں سب سے پہلے ایسڈ بینز پر اگر ہم بات کریں تو اس کا تعلق پیشاب یعنی کہ یورینری ٹریکٹ اور جوڑوں، چھوٹے بڑے دونوں جوڑوں پر اور پھیپھڑوں پر خاص اثر رکھتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی دعا کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس دعا کی ایفینیٹی کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعا ہمارے کس کس آرگن کو متاثر کرتی ہے۔ تو جو ایسڈ بینز ہے اس کا تعلق یورینری آلات کے ساتھ اور جوڑوں کے ساتھ اور پھیپھڑوں کے ساتھ ہے۔ اس میں پیشاب انتہائی بدبودار ہوتا ہے اور اس کی رنگت گہری ہوتی ہے، اور جسم میں ہونے والی کوئی بھی کیمیکل تبدیلی یعنی کہ کیمیائی رد عمل جب رد و بدل ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، تو یہ دعا وہاں پر قابل ذکر اثر رکھتی ہے۔ جیسے یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، تو یہ یورک ایسڈ بڑھنے کی پہلی دعا کے طور پر ہم اسے لیتے ہیں، یعنی کہ اگر اس کی شہرت دیکھیں تو یہ یورک ایسڈ کے بڑھنے کے نام پر پہچانی جانے والی سب سے بڑی دعا ہے۔ یہ نہ صرف جسم میں یورک ایسڈ پیدا کرتی ہے بلکہ اگر کسی کا یورک ایسڈ بڑا ہو تو اسے کم بھی کرتی ہے۔ یہ صرف اسی دعا کا خاصہ نہیں بلکہ ہومیوپیتھی دعا یا ہومیوپیتھی علاج کو علاج بالمثل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو علامات صحت مند انسانی جسم میں پیدا کرتی ہے، انہی علامات کو جب ہومیوپیتھی طاقتوں میں استعمال کروایا جاتا ہے تو انہیں شفا یابی بھی دیتی ہے، انہیں کم بھی کرتی ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا کہ اس کی رنگت، پیشاب کی رنگت گہرے رنگ کی ہوتی ہے اور ناقابل برداشت بدبو ہوتی ہے، اس میں اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو اگر ایسڈ بینز کی کوئی علامت یاد نہ رہے تو صرف 2 علامات اگر آپ کے ذہن میں ہوں، بدبودار پیشاب اور جوڑوں کا درد، تو پھر بھی آپ ایسڈ بینز کے کافی قریب آ جاتے ہیں۔ یہ 2 علامات ایسی ہیں جسے ہم کسی بھی صورت اگنور نہیں کر سکتے، یہ کی پوائنٹ ہیں، انہی کی وجہ سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مریض ایسڈ بینز کی تصویر بنا رہا ہے یا اس مریض میں ایسڈ بینز کی تصویر پیدا ہو رہی ہے۔ اور آپ
جانتے ہیں کہ جب ایسڈ بینس کو استعمال کروایا جاتا ہے، خاص طور پر یورک ایسڈ میں، جب یورک ایسڈ انسانی جسم میں بڑھ جاتا ہے، یعنی اسے گینٹھیے کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ اور گینٹھیے کا مرض کیوں لاحق ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے گردے مکمل طور پر یا پورے طور پر اپنا کام بخوبی سار انجام نہیں دے رہے ہوتے۔ کیونکہ اگر گردے مکمل طور پر اپنا کام انجام دے رہے ہوں تو جسم میں یورک ایسڈ کے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس کے بچے کو ہم دیکھیں، ایسڈ بین کا بچہ ہر وقت گود میں رہنا چاہتا ہے، اسے یہ پسند ہی نہیں ہوتا کہ وہ ماں کی گود سے اتر کر بستر پر لیٹے۔ اسے سب سے پسندیدہ جگہ اپنی ماں کی گود لگتی ہے۔ یورک ایسڈ بڑھنے سے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ جسم میں دردیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جوڑوں میں، کیونکہ یورک ایسڈ بڑھنے سے جوڑوں میں یہ مواد اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ دردیں پیدا کرتا ہے۔ گینٹھیے میں، جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں، چونکہ یورک ایسڈ نارمل ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے، اور نارمل ویلیو سے زیادہ ہونے کی وجہ سے پیشاب میں اسمیل آنا شروع ہوتی ہے اور جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے درد کی ایک خاص خاصیت ہے کہ یہ مستقل ایک جگہ پہ نہیں رہتے، کبھی کسی جوڑ میں کبھی کسی جوڑ میں، یہ درد اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ہومیوپیتھی کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ ہومیوپیتھی لا علاج امراض میں کوشش کرتی ہے کہ وہ تمام رکاوٹیں دور کی جائیں جن کی وجہ سے مریض صحت یاب نہیں ہو رہا۔ وہ رکاوٹیں کون سی ہیں؟ جیسے سورا، سفلس اور سائیکوسس ہے۔ تو اس دعا کو ہم سائیکوسس کا تریاق بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اگر مریض میں ایسی رکاوٹ آ رہی ہے جسے ہم سائیکوٹک میازم کہتے ہیں، تو ہم ایسڈ بینس کو استعمال کر کے اس رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر گینٹھیا ہو اور ساتھ سانس کی تکلیف ہو، دمہ ہو، تو یہ دعا ایسڈ بینس کی ایک مکمل تصویر ہے یا ایک مکمل علامت ہے کہ اگر کسی مریض کو جوڑوں کی دردیں ہیں، اس کو گینٹھیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے سانس کی تکلیف ہے، دمہ ہے، تو یہ دعا خاص طور پر ان مریضوں کے لیے بہت مفید دعا ہے۔ چونکہ ہم جب ہومیوپیتھی میں علاج معالجہ کرتے ہیں تو مقامی علامات کے علاوہ ہم مریض کی ذہنی علامات بھی نوٹ کرتے ہیں اور ان کے مطابق بھی علاج کرتے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج ٹوٹیلٹی آف سمٹم پہ قائم ہے، یا اسے ہم ہولسٹک ہومیوپیتھی کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی علامت ایسی نہیں جسے آپ اگنور کر سکیں۔ ہر علامت ہومیوپیتھی میں قابل قبول ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ جیسے ہم کوئی تصویر بناتے ہیں تو اس کی آنکھیں، اس کے بال، اس کی داڑھی، اس کے کان، جب تک مکمل طور پہ وہ فٹ نہیں بیٹھیں گے
تو ایک واضح تصویر سامنے نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے ہم جنرل علامات بھی لیتے ہیں، مقامی علامات بھی لیتے ہیں، دماغی علامات بھی لیتے ہیں، اور تمام کو ملا کر جو ایک تصویر بنتی ہے، اگر وہ تصویر دعا کے مطابق ہو تو وہ مریض اسی دعا سے شفا پاتا ہے۔ تو یہ مریض ذہنی طور پر پچھلی باتیں، پچھلے ایسے واقعات جو تکلیف کا باعث ہوتے ہیں وہ اس کے ذہن سے نہیں نکلتے۔ 24 گھنٹے وہ پرانے واقعات اسے یاد آتے رہتے ہیں، اور یاد کر کے مریض افسردہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ مگر اس میں چبھن اور دکھن کا احساس ہوتا ہے، جیسے وہاں پہ جلڈیاں پڑ گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ مگت کے ارد گرد اسے خارش ہوتی ہے۔ پیشاب بدبودار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بھی تبدیل کرتا ہے، کبھی یہ گہرا ہو جاتا ہے، کبھی یہ بھورا ہو جاتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، اور قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے، اور بعض دفعہ اچانک از خود نکل جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر بڑھاپے میں ایک تو پیشاب از خود نکلتا ہے، اور ایک اس میں سمیل اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے، اس کے مریض کے پیشاب میں اس کی بدبو زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھتی ہے، مثانے کا نزلہ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ مثانے کا نزلہ، جیسے قطرے آنا، ان مریضوں میں جن کو کبھی کسی وقت سوزاک ہوا تھا اور سوزاک دب جانے کی وجہ سے مثانے کا نزلہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھی یورک ایسڈ اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے مثانے میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار تھوڑا تھوڑا اور قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے، اور دمچی کے مقام پر، کوکسک پر، اسے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، جیسے نیچے برف ہے۔ ٹھنڈک کا احساس، اور ریڑھ کی ہڈی کے اوپر دباؤ کا احساس ہوتا ہے، جیسے وہاں کوئی پریشر ڈال رہا ہے۔ چونکہ یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے اس کے جوڑوں میں درد ہوتی ہے، تو جب یہ مریض چلتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو اس کے جوڑوں میں کڑکڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ کچھ مریض بتاتے ہیں آپ کو کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اوپر نیچے ہوتے ہیں تو گھٹنوں میں کڑک کڑک کی آواز آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ مریض چلتا ہے تو اس کے جوڑوں میں کڑکڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ اس میں جو درد پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر چیرنے والے یا سوئیاں چبھنے والے، جیسے سوئیاں گڑی جا رہی ہیں، اور ٹہنے کی جو پیچھے وین ہوتی ہے، نس ہوتی ہے، موٹی رگ، اس میں بھی درد ہوتا ہے۔ چھوٹے اور بڑے تمام جوڑ درد کرتے ہیں، اور اس میں جوڑوں کے اوپر گانٹھیں بن جاتی ہیں، اور وہ گانٹھیں بھی درد کرتی ہیں۔ گانٹھیں کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ ان میں یورک ایسڈ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اور اتنی مقدار میں اکٹھا ہوتا ہے کہ ان میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا ایسی دردوں کو بھی ختم کرتی ہے۔ بعض دفعہ جیسے اس میں گانٹھیں پڑتی ہیں، چھوٹے جوڑوں کے اوپر گانٹھیں پڑتی ہیں، وہ درد کرتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ ٹخنے کی موٹی راگ میں رسولی بن جاتی ہے، کلائی پر سوجن آ جاتی ہے، یہ کلائی سوج جاتی ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، وہاں پہ سوجش آ جاتی ہے۔ پاؤں کا انگوٹھا متورم ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، اور اس میں بھی چیرنے پھاڑنے کی طرح کا درد ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں انسانی جسم کا جوڑ جو چلتے ہوئے حرکت کرتے ہوئے سب سے زیادہ حرکت کرتا ہے وہ پاؤں کا انگوٹھا ہے۔ تو اس لیے گینٹھیے کے مریض میں پاؤں کے انگوٹھے میں اکثر اوقات درد زیادہ ہوتی ہے، اور درد چیرنے پھاڑنے کی طرح کا ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں اور اوڑھنا اتارنے سے اس کی شدت میں زیادتی ہوتی ہے، مزید تیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ گرمی انہیں سکون دیتی ہے۔ جب وہ اوڑھنا اتارتے ہیں یا کھلی ہوا میں جاتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے ان کی علامات میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھوڑی پہچان تھی ایسڈ بینز کی، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں چند ایسی علامات بتاؤں گا کہ پروسٹیٹک انلارجمنٹ میں آپ صرف 2 یا 3 علامات کی بیس پر یہ دعا اچھے طریقے سے مریض پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اسے شفا سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے کہ اس کے پیشاب میں بدبو آتی ہے، بدبودار پیشاب ہوتا ہے اور گہرے رنگ کا ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتی ہے، اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ پیشاب آیا ہو اور جب تک مریض باتھ روم تک جاتا ہے تو وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یورین آئے اور وہ آرام سے اٹھ کے باتھ روم میں جائے اور یورین کر کے وہ واپس آ جائے۔ باتھ روم جاتے ہوئے اس کا پیشاب کا اخراج ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف اسی علامت پہ ایسڈ بینز اپلائی کریں تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ بدبودار پیشاب کا روک نہ سکنا، پیشاب کرتے ہوئے جاتے ہوئے پیشاب کا کپڑوں میں اخراج ہو جانا، اور پیشاب میں اسمیل ہونا، یہ 4 علامات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ بہت آسانی کے ساتھ ایسڈ بینز کو پہچان سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ایسڈ بینز کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور ایسڈ بینز اور پروسٹیٹ کا آپس میں کیا لنک ہے، کون سی علامات ہوں تو آپ پروسٹیٹ گلینڈ کے مریض کو ایسڈ بینز سے شفا یاب کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اسے شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے علاوہ مزید جو ہومیوپیتھی میں سیکھنا چاہتے ہیں، جو ڈاکٹر ہانیمن کی ہومیوپیتھی کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچے، اور وہ بھی جو ہمارے مروجہ ہومیوپیتھی
چل رہی ہے، جسے ہم ہومیوپیتھی کا نام دے رہے ہیں، اسے چھٹکارا ملے اور ہانیمن کی ہومیوپیتھی زندہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔